کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار سائرہ غلام نبی پیدائش 14 جنوری کراچی تعلیم ایم اے اردو تصانیف مخاطب انٹرویو 2010 اعزاز ریڈیو پاکستان حسن کارکردگی ایوارڈ 1995 دوشیزہ رائٹر ایوارڈ 2012 اور دیگر افسانہ لاحاصلی کا حاصل مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس خواہش نے اچانک اس کے اندر جنم لیا اور وقت مصروفیت تھکن بھول کر اس کے پیچھے چل دیا۔ گداز جسم کی بھرپور وجود رکھنے والی اس اجنبی لڑکی کے چہرے کے نقوش میں بڑی ہی مانوسیت، اپنائیت اور جاذبیت کی ایک ایسی کشش سے لگا کہ وہ اس کو سمیٹ کر اپنے اندر گم کر سکتی ہے۔ وہ اس کے قریب کی خواہش میں مچلتے دل کو سنبھالتے اس سے ذرا قریب ہوا تو اسے زندگی پرجوش کر دینے والی مہک نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ اس سے اپنی خواہش کہہ دے گا تو اس کے اندر حبس ٹوٹ جائے گا، اس کا لمس پا جائے گا تو اس کے اندر کی گھٹن پل میں دم توڑ جائے گی۔ یہ گھٹن، یہ کیفیت اچانک ہی اس پر طاری نہیں ہوئی تھی، جانے کتنے برسوں کی تھکان تھی، زندگی کا الجھاؤ، مانو چہروں کا اجنبیت بڑھتا ہو، یا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وجود کو سایوں میں ڈھلتے اور سایوں کو سمیٹتے دیکھنے کی وحشت۔ معمول کے شب و روز نے اس کے دماغ میں عجیب سی سرسامی کیفیت گھول رکھی تھی، اور ہر روز کی طرح آج کا دن بھی بہت عجیب تھا۔ وہ صبح کسل مندی سے کروٹ لے کر جاگا تو ایک اداس دن کی خبر اس سے بستر پر ہی مل گئی، پھر خود کو دن کے کسی لمحے میں شاداب نہ کر سکا تھا۔ دفتر میں کمپیوٹرائز سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنے کے بعد لمحہ لمحہ مصروفیت کے اندر ہو جانے والے وجود کا مجتمع کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ جیسے تیسے جوڑ توڑ کر وہ خود کو خود میں ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دفتر کے خشک ماحول سے نکل کر باہر کی نم و گھٹی گھٹی فضا اور دبے دبے شور میں گہری سانس لینے لگا۔ سڑک پر خاموش چلتے ہوئے ہجوم سگنل کی جلتی بجھتی روشنی، بجلی کے پول، اونچی عمارت، موبائل ٹاور سے ہوتی ہوئی اس کی نظر آسماں تک چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس ترتیب سے لوٹی تو اسے وہ نظر آ گئی۔ کبھی کبھی وقت اور حالات اعصاب کو اس قدر شکستہ کر دیتے ہیں کہ کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت کہیں دفن ہو جاتی ہے، اور وہ بے ارادہ وہ کام کرنے لگتے ہیں جو کبھی نہیں کیے ہوتے۔ وہ فرصت سے تھی یا عجلت میں، اس کی طرح تھکن زدہ تھی یا آسودہ جاں، وہ الجھی بھی تھی کہ سلجھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ ان سوالوں کا خود ہی رد کرتا اس کے سبک اور رواں قدم کے نقش پر بے سوچے سمجھے قدم رکھنے لگا۔ اس کے اجنبی چہرے پر بڑی ہی زندگی آمیز صلاح تھی۔ کچھ لمحے دیکھتے رہنے کے بعد اسے لگا کہ مانو سیت کے کئی چراغ جل اٹھے ہیں، ویسے بھی شام تیزی سے جگمگاتی رات میں ڈھلنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ بھی روشنی کے دھند میں لگے گم ہوتی ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالتے، خود کو زندگی سے جوڑتے اس کے پیچھے بے ارادہ چل دیا۔ وہ اس کی سوچ، اس کی خواہشوں، اس کے اندر امٹتی وحشت، سوال جواب سے بے خبر اپنی ہی کائنات میں گم مگن چل رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، یہ خواہش اندر سے امٹ کر لفظوں میں ڈھلی بھی نہیں تھی کہ وہ اس سے چند قدم آگے ہوئی تو ان دونوں کے درمیان ایک کائنات آ گئی۔ چمکتی دمکتی دکانوں سے سجی یہ سڑک، اس پر چمکتے دمکتے خریدار بے دریغ لمحوں کو خرچ کر کے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کے اس کٹھن زندگی کو سہل کرنے کے نسخے خریدنے کی خواہش میں سرشار نظر آ رہے تھے۔ لمحہ بھر کو اجل ہو جانے والا چہرہ اسے بے چین کر گیا۔ بھری دنیا خالی خالی لگنے لگی۔ وہ اچانک ہی اس کی خواہش سے جڑ گئی تھی، سو اس کی نظر اس ہجوم سے الگ کیا اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بنی ٹھنی دکانیں خریدار کو ترغیبات میں الجھانے کے سراپا نمائش بنی ہوئی تھیں۔ سب سرخ گلابی کاسنی قزمزی رنگ کی ملبوسات باہر دکھا رہے تھے۔ لڑکی کی سمندر آنکھوں میں جہاں شوق الگورے لے رہا تھا،
اور یہیں وہ چھڑاتے چھڑاتے بے حال ہو جائے اور ہنستے ہنستے پھر اتنی باتیں کی جائیں کہ اتنی کہ وہ ساری باتیں جو اس کے اندر اچانک ہی پھولوں کی صورت میں کھل اٹھی تھیں وہ ان کے مہکار اس کو بسا کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ لفظوں سے کھیلنا چاہتا تھا، ہندسوں میں اعداد، جمع، تفریق، حاصل، ضرب سے اکتائے ہوئے ذہن میں ڈھیر کی صورت صرف کیلکولیشن پڑی ہوئی تھی۔ اعداد و شمار، گھڑی کی رفتار، تاریخوں کا حساب کتاب کا ردم توڑ دینا چاہیے تھا۔ دھیان بے دھیانی میں اس کی سوچ کہاں کہاں چکراتی پھر رہی، اور وہ لڑکی کے پیچھے وارڈروب، ماڈرن ہاؤس اور پیٹر اینڈ براؤن ہاتھ نگاری کلیفرڈ ڈیٹیلر سے ہوتی ہوئی اب تھریڈس پر کھڑی تھی۔ نسبتاً یہاں سناٹا تھا۔ آؤٹ لیٹ سے آتی روشنیاں باہر تک آتے آتے تھک کر مدھم ہو رہی تھیں۔ اب تک اس نے کچھ نہ کہہ سکنے کی تھکن اسے لپٹنے لگی تھی۔ سنیے، یہاں اسے بس یہی کہنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک لمحے کو اس کی سمت مڑی اور بے تاثر نظروں سے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون نکالا۔ وہ اس کی آواز سننے کا مشتاق ہوا۔ وہ کچھ سننے کے بجائے پیغام ٹائپ کرنے لگی۔ کچھ کہہ سن نہ پانے کی کسک سے اب اس کے اعصاب شکستہ ہو کر جارحانہ ہونے لگے تھے۔ ہاتھ بھری کی وہ ننھی سی مشین جو اس کے ہاتھ میں تھی چھین کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو جی چاہا۔ اسی اثنا میں اس کا اپنا سیل فون جیب میں تھرتھرانے لگا، جس کو اس نے اندر ہی اندر خاموش کر دیا۔ اس پر رونق سڑک پر ہاتھ میں لینا خطرے سے خالی نہ تھا۔ نیم تاریکی میں اس کے سبز چہرے پر کسی پیغام کی آمد سے پھول کھل کر روشن ہو رہے تھے۔ اس کی نقوش کھلکھلا رہے تھے۔ وہ باغ بہار بنی جا رہی تھی۔ سیل فون بیگ میں رکھتے رکھتے اس پر ایک نظر ڈالی گئی تو وہ جلدی سے ہونٹ پھیلا بیٹھا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی اجنبی ہنسی ابھر کر ڈوب گئی۔ سبز بتی بجھی اور لال بتی جلی تو ٹریفک میں ایک دھچکے سے رک گیا۔ وہ اس کے ساتھ سڑک کراس کرنے لگا۔ اب تھکن کے اس کے پیروں میں لپٹنے لگی تھی۔ یہ بات اس کو توڑ رہی تھی۔ وہ کب سے اس کے ساتھ ہے اور اب تک مانوسیت کا ایک ننھا سا دیا بھی اس کی آنکھ میں جلا نہیں۔ وہ ہنوز اس کے لیے اجنبی ہے، جبکہ وہ اتنی ہی دیر میں شناسائی سے مانوسیت اور مانوسیت سے اپنائیت کے رشتے میں مکمل ڈھل چلا تھا، اور بہت کچھ کہنے کا استحقاق اس کے لہجے میں خود بخود اتر آیا تھا۔ سنیے، وہ ایک لمحے کو قریب ہو کر شائستہ اور مہذب لہجے میں پکار اٹھا، جو رک کر میوزک سٹی کے نئے آڈیو ایلبمز کے پوسٹر دیکھ رہی تھی۔ چونک کر مڑی اجنبی حیران نظروں پر۔ پہلے تو وہ سٹ پٹایا اور پھر بکھلا کر ہی رہ گیا۔ اسی پل اس کے اندر سے جو ہمت امڈی کہ اگر وہ لمحہ گنوا بیٹھا تو پھر مانوس اجنبیوں میں گھر کر خود کو گم کر دے گا، ضرورت کے تعلق میں بندھا رہ جائے گا اور معمول کے پہیے میں گول گول گھومنے لگے گا، اور مشنیت اس پر عادی ہو جائے گی۔ وہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے صاف اور واضح الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر ہی دیا۔ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر جھٹک دیا اس نے۔ ایسا تو کچھ پرپیچ پر شکوہ گنجلدار جملہ بھی تو نہ کہا تھا جو سمجھ سکنے میں اسے دشواری ہوئی، اور وہ الجھ سا گیا۔ ٹھہر کر دوبارہ بولا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ توقع کے برخلاف یہ جملہ لمحہ بھر میں اس کے شاداب چہرے کو کملا گیا۔ وہ سر جھٹک کر مڑی اور لڑکھڑا گئی۔ اس کی لڑکھڑاہٹ کو سہارا دینے کو آگے بڑھا وہ، اور وہ خوفزدہ انداز میں اپنے بیگ کو سینے میں دبوچتے اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر کترانے لگی۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ کر کہے، میں تم سے اس کا فقرہ، وہ ادھورا ہی رہ گیا۔ وہ چہرے پر وحشت لیے گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے اندر گھٹن اور افزع سے میخیں گاڑ دیں۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے اندر کا سناٹا، وجود کا حبس، کچھ کہنے کی حسرت اس لڑکی سے لپٹی دور چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا وجود گم گیا۔ وہ نیم تاریکی سے نکل کر اس اجنبی مگر روشنی سے جگمگاتی دنیا میں لوٹ آیا، اور کچھ دیر پہلے سرزد ہونے والی اپنی حماقت کے بارے میں سوچتے ہوئے ہنس دیا۔ پھر واپس نکلی، قدم بڑھا دیے۔ تیز روشنی نے دور تک اسے دیکھا، یہاں تک کہ وہ خود معدوم ہو گیا۔